کہا جاتا ہے کہ بعض جنگیں بندوقوں سے نہیں بلکہ ذہنوں سے لڑی جاتی ہیں، اور جب ذہن ہی میدان جنگ بن جائے تو بندوق سے زیادہ خطرناک ہتھیار خیال بن جاتا ہے۔ طالبان اسی ذہنی جنگ کی سپاہی ہیں، وہ جو خود کو ایمان کا محافظ کہتے ہیں مگر دراصل اپنے ہی مذہب کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ ان کے بیانیے کا ظاہری لبادہ مذہبی ہے، لیکن باطن میں خوف، کنٹرول اور اقتدار کی خواہش چھپی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کے نام پر حکومت چاہتے ہیں، مگر ان کی حکومت کا تصور انسان کے ضمیر اور شعور کی غلامی پر قائم ہے۔ طالبان کا تصور اچانک پیدا نہیں ہوا، یہ ایک تاریخی زنجیر کی آخری کڑی ہے جس کی ابتدا روسی مداخلت کے دوران ہوئی، جب امریکہ، پاکستان اور سعودی عرب نے جہاد کے نام پر مجاہدین کو ایک سیاسی اوزار کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ اس وقت کے سرد جنگ نے یعنی کولڈ وار نے اسلام کو ایک نظریاتی ہتھیار بنا دیا۔ افغان جنگ میں ڈالروں کی برسات اور اسلحے کی فراوانی نے نوجوانوں کو ایمان اور تشدد کے ایک عجیب مکسچر میں ڈھال دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مذہب اور سیاست کے بیچ کی لکیر مٹ گئی، جب ایک بندوق بردار کو غازی کہا گیا، جب جنگ میں مرنے والے کو شہید کا درجہ مل گیا، چاہے وہ کسی سیاسی قوت کا کھیل کا مورا ہی کیوں نہ ہو۔ روس کے انخلاء کے بعد جب مجاہدین کے درمیان اقتدار کی جنگ چھڑی تو اسی خلا سے طالبان پیدا ہوئے۔ مدارس میں پلے بڑے نوجوان جنہیں دنیا کی پیچیدگی کا شعور نہیں دیا گیا، بس ایک آیت، ایک فتویٰ، ایک دشمن اور ایک خواب دیا گیا، اسلامی ریاست کا خواب۔ مگر ان کے اسلام میں محبت نہیں، بس خوف ہے۔ ان کے اسلام میں علم نہیں، بس اطاعت ہے۔ ان کے اسلام میں عورت کا چہرہ نہیں، بس پردہ ہے۔ طالبان کی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تشدد کی نفسیات کو سمجھیں۔ ماہر نفسیات ایرک فرام کے مطابق تشدد اکثر طاقت کے احساس محرومی سے جنم لیتا ہے۔ جو فرد یا گروہ خود کو کمزور محسوس کرتا ہے وہ دوسروں پر قابو پانے کے لیے مذہب، نسل یا نظریے کا سہارا لیتا ہے۔ یہی وہ منطق ہے جس پر طالبان کھڑے ہیں۔ طالبان سمجھتے ہیں کہ مغرب کا لبرلزم، عورتوں کی آزادی ان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ یہ سب ان کے قابو سے باہر ہے۔ اس لیے وہ تشدد کو ایک روحانی مشق سمجھتے ہیں، یعنی اسپرچل ایکسرسائز، ایک ایسا عمل جو ان کے اندرونی خوف کو وقتی طور پر دبا دیتا ہے۔ یہ نفسیاتی پیٹرن صرف طالبان تک محدود نہیں۔ اگر ہم امریکی تاریخ میں جھانکیں تو ہمیں کلکس کلین نظر آتی ہے، سفید فام نسل پرستوں کا وہ گروہ جو خود کو عیسائیت کا محافظ سمجھتا تھا، مگر اس کے ہاتھ سیاہ فاموں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ 1870 کی دہائی سے 1950 تک انہوں نے ہزاروں افریقی امریکیوں کو درختوں پر لٹکایا، ان کے گھروں کو جلایا اور اپنے ظلم کو خدا کی مرضی کہا۔ 1981 میں مائیکل ڈولن کے قتل نے اس گروہ کے زوال کی بنیاد رکھی، جب عدالتوں نے کے خلاف تاریخی فیصلہ دیا، جس کے نتیجے میں تنظیم مالی طور پر تباہ ہو گئی۔ لنچنگ ان امریکہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 1877 سے 1950 کے درمیان 4400 سے زیادہ سیاہ فاموں کو نسلی نفرت کے تحت قتل کیا گیا۔ طالبان اور کے دو مختلف مذہب، دو مختلف براعظم مگر ایک جیسی ذہنیت۔ پاکستان میں طالبان کے خلاف آپریشن ضرب عضب، راہ نجات اور خیبر ون جیسے فوجی اقدامات ایک بڑے قومی بیانیے کا حصہ بنے۔ شمالی وزیرستان، باجوڑ اور وادی سوات میں سینکڑوں شدت پسند ٹھکانے تباہ کیے گئے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ذہنیت کو بھی تباہ کیا گیا؟ جسمانی جنگ جیتی جا سکتی ہے مگر نظریاتی جنگ بہت دیر پا ہوتی ہے۔ طالبان کے نظریے نے خود کو بدلتے ہوئے حالات میں ڈھال لیا۔ اب وہ بندوق کے ساتھ ساتھ میڈیا، سوشل میڈیا نیٹ ورکس اور تعلیمی بیانیوں میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ ان کے الفاظ میں جہاد کی خوشبو ہے مگر مفہوم میں نفرت کی بدبو۔ یہ لوگ عورتوں کو تعلیم سے روکتے ہیں مگر خود ان کی تمام سیاسی طاقت عورتوں کے خوف سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ عورت کو گھر میں قید رکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تعلیم یافتہ عورت سوال کرتی ہے اور سوال طاقت کے ڈھانچوں کو ہلا دیتا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد 2021 سے اب تک سینکڑوں خواتین، اساتذہ اور صحافیوں کو برطرف کیا گیا۔ یونیورسٹیوں میں داخلے بند، میڈیا پر مکمل پابندی، حتیٰ کہ پارکوں میں خواتین کے جانے کی اجازت نہیں۔ یہ سب مذہب نہیں بلکہ خوف کا اظہار ہے۔
مذہب میں عورت کو علم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ عالمی سطح پر طالبان اور دیگر شدت پسند تنظیموں کی حرکات نے اسلاموفوبیا کو ایک نئی توانائی دی ہے۔ مغربی میڈیا پر ہر دہشت گرد حملے کو اسلامک فوبیا کے عنوان سے جوڑ دیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر طالبان اور دیگر شدت پسند تنظیموں کی حرکات نے اسلاموفوبیا کو نئی توانائی دی ہے۔ مغربی میڈیا پر ہر پرتشدد واقعہ کو، ہر دہشت گرد واقعہ کو اسلامک ٹیررزم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ الجزائر کی رپورٹس کے مطابق طالبان نے افغانستان کی واپسی کے بعد بھارت، یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز حملوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اسلاموفوبیا اب محض ایک تعصب نہیں رہا، بلکہ ایک پالیسی بن چکا ہے۔ امیگریشن قوانین، سیکیورٹی چیک اور میڈیا ڈسکورس میں یہ واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ طالبان کے حرکات کا بوجھ ان کروڑوں مسلمانوں پر ڈالا جاتا ہے جن کا ان نظریات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ طالبان کا سب سے بڑا نقصان اسلام کو نہیں بلکہ انسان کو ہے۔ وہ انسان جو آزاد سوچ رکھتا ہے، جو محبت سے جینا چاہتا ہے، جو سوال کرتا ہے، جو خوف کے بغیر عبادت کرتا ہے۔ ان کی جنگ اصل میں انسان کے شعوری آزادی کے خلاف ہے۔ یہ ذہن کی غلامی ہے، جہاں خدا کا نام سنا تو جاتا ہے مگر سمجھا نہیں جاتا۔ ان کے مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے مگر سمجھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ فہم سوال پیدا کرتا ہے اور سوال اطاعت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، شاید صدیوں تک نہ ہو، مگر بندوقوں سے نہیں، شعور سے جیتی جائے گی۔ تعلیم، مکالمہ اور سچائی کے ذریعے انسان جب اپنی سوچ کی زنجیروں کو توڑتا ہے تو طالبان، ناٹسی، کے سب مٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان سب کی طاقت خوف پر ہے، اور علم وہ روشنی ہے جو خوف کو ختم کر دیتی ہے۔